بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس، نقوی بخاری السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا سینے کی بیماریاں، اور سینے کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے ضیق النفس کا۔ ضیق النفس کا لفظی مطلب ہوتا ہے سانس کا تنگی سے آنا۔ اس کو انگلش میں استھما بولتے ہیں، اور اس کا عام نام دمہ یا دم کشی ہوتا ہے۔ یہ ایک دوری مرض ہوتا ہے جب پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں تشنج آ جاتا ہے تو سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی عام طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کو ترک دمہ کہتے ہیں جس میں بلغم شامل ہوتا ہے، اور دوسرے کو خشک دمہ کہتے ہیں جس میں صرف کھانسی کی شدت ہی ہوتی ہے، بلغم وغیرہ نہیں ہوتا۔ جب مریض کو دورہ ہونے لگتا ہے تو دورے سے پہلے جو اس کی علامات ہوتی ہیں، مریض کا پیٹ پھول جاتا ہے، نفخ ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، اس کے پیشاب کا رنگ سفید ہو جاتا ہے، اور مریض کا جو پیشاب کا قوام ہے وہ بالکل پتلا ہو جاتا ہے۔ پہلے معمولی سی کھانسی آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنی شدت سے کھانسی ہوتی ہے کہ مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، اور اس کا سانس رک جاتا ہے۔ اگر بلغمی دمہ ہوگا تو ساتھ کافی شدت کی کھانسی کے بعد تھوڑا سا بلغم خارج ہوگا تو مریض اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا۔ اگر خشک دمہ ہوگا تو کافی دورے کے بعد کچھ دیر کے بعد مریض اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے جب دمہ کھانسی رک جاتی ہے۔ تو اس کی علامات اسباب میں جو مختلف فیکٹریوں میں کام کرنا، شور و غل، یہ جو ہوتی ہے فیکٹریوں، دوسری گاڑیوں کے دھوئیں کے وغیرہ کی وجہ سے، سیمنٹ کی فیکٹریوں میں کام کرنے کی وجہ سے، اون کی فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے، دھاگے کی فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے، یا پھیپھڑے کے آس پاس کے اعضاء جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان میں سوزش آ جاتی ہے، ورم آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہوائی نالیاں داب جاتی ہیں اور سانس کی تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے، اور بعض دفعہ موروثی بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم نسخہ کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کریں، تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض جاری رہے۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے، تو یہ جو بھی دوست فائدہ اٹھائیں وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے بخشش کا سامان پیدا کرے گا۔ دوستو، آپ چلتے ہیں نسخے کی جانب۔ آپ نے اصل سوس 2 تولہ، اور ساتھ آپ نے اس کے لینے ہیں ہلدی 2 تولہ، 7 ملٹھی 1 تولہ، ساتھ ککڑا سنگی 8 تولہ، سنڈ 4 تولہ، مصری کوزہ 20 تولہ۔ آپ نے تمام اجزاء کا صفوف کر لینا ہے، اور اس میں بعد میں آپ نے 7 پودینہ 1 ماشا ملا دینا ہے۔ اس کو صفوف آپ نے آدھا چمچ چائے والا دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ یہ خشک کھانسی وہ دمہ ہوگا یا تر، دونوں میں ہی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا، انشاءاللہ مالک کرم کر دے گا۔ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔